اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پوری قوم نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ، ڈھول باجوں کے ساتھ، جھنڈیوں کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ اور بڑے باجوں کے ساتھ خوب جو ہے ہلا گلا کر کے جشن آزادی منایا۔ گو کہ اس قوم کے اندر ابھی تک اتنا شعور نہیں آ چکا ان 76 سالوں میں کہ آزادی کیسے مناتے ہیں۔ بےہودگی کی انتہا، جگہ جگہ پہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا، محلوں کے اندر پریشانی کا سامنا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دفعہ 144 ہونے کے باوجود سائلنسر سے نکلے ہوئے موٹر سائیکل باہر گھوم رہے ہیں، اور پبلک کو طرح طرح کی پریشانیوں کا عام ایک کامن مین کو آج سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب آج ایوان وزیر اعظم ہاؤس میں نئے وزیر اعظم نے اپنا چارج سنبھال لیا، انوار الحق کاکڑ صاحب نے، اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔ صبح حلف برداری کی پہلے تقریب کا انعقاد ہوا، صدر مملکت نے حلف لیا، اور جو پی ڈی ایم ایک بڑے عرصے سے پلان کر رہا تھا کہ ہم اپنی کنٹرول سسٹم کے تحت نیکسٹ الیکشن بھی کروائیں گے، نیکسٹ سیٹ اپ بھی بنائیں گے، ان کی امیدوں کے پہ اس وقت پانی پھرا جب انوار الحق کاکڑ کا نام اچانک اتحادیوں کے سارے نام ریجیکٹ ہو گیا، اور انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ اس ملک کے نگراں وزیر اعظم بن گئے۔ انوار الحق کاکڑ سے متعلق یہ ہے کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ پہلے کاف لیگ میں 2013 کا انہوں نے الیکشن لڑا، وہ ہار گئے۔ پھر 2018 میں انہوں نے ایک پارٹی بنائی باپ کے نام سے، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کی بہاف پہ وہ عمران خان کے حلیف رہے، اور پھر اسی باپ کی پارٹی سے وہ سینیٹر منتخب ہوئی ہے، اور وہ اس وقت سینٹ میں باپ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور آج انہوں نے، کیونکہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی ہے۔ ناظرین، آج کی جو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی جب حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی تو اس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان، جو سارے جوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں، جو ان تمام جنہوں نے حکومت چلوائی، عمران خان سے حکومت چھینی، یہ آج مکمل طور پہ وہاں سے غائب تھے، اور مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اور ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ یہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر براجمان ہو گئے۔ شہباز شریف کیونکہ واضح طور پہ اپنے بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اور وہ تارا جو ہے وہ اپنا کام دکھا کے وہ کل یا پرسوں لندن روانہ ہو رہا ہے۔ اضطراب کی کیفیت یہ ہے کہ جشن آزادی کی جتنی بھی ریلیاں رات کو نکلی ہیں، ایک قید و بند میں صعوبتیں سہنے والا عمران خان جو کہ قید میں ہے، ملک بھر کے اندر اور بین الاقوامی سطح پہ بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں تمام شہروں کے اندر لوگ نکلے۔ سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تحریک انصاف کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے، پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، اور بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو پرچموں سمیت اٹھا لیا گیا۔ یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ انتقام کی جو آگ ہے وہ جب بھڑکتی ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جمہوریت کے اندر انتقام نہیں ہوتا، جمہوریت خود ایک بہترین انتقام ہے۔ عوام کے جب فیصلوں کو بلڈوز کیا جائے گا، پاؤں کے تلے روندا جائے گا، تو اس ملک کے اندر صورتحال یہی رہے گی۔
ابھی آج پورا دن یہی تذکرہ تمام میڈیا اینکرز کے زبان پہ رہا کہ الیکشن شاید لمبی مدت کے بعد ہو، کیونکہ جو یہ سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، نگران کابینہ جو بنائی جا رہی ہے، پھر آگے جو معاملات چلانے کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ الیکشن قریب نہیں ہوں گے۔ اگر الیکشن قریب نہ ہوئے بالفرض 90 دن کے اندر یا 5 ماہ کے اندر، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں پنجاب کے حوالے سے، KPK کے حوالے سے، وہ تو ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئے۔ 90 دن کے الیکشن کے بجائے دونوں جگہوں پہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں اور گورنر صاحبان ہیں وہ خوب وہ الیکشن کرانے کے بجائے وہ ترقیاتی اسکیمیں کر رہے ہیں، وہ جگہ جگہ پروگرامز کر رہے ہیں، اور وہ اتنے متحرک ہیں کہ وہ کبھی ڈاکٹروں کو معطل کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی سرکاری ادارے میں جا گھستے ہیں، وہاں پہ مانیٹرنگ کا کام جاری و ساری ہے، کبھی وہ امدادی سرگرمیوں میں نظر آتے ہیں۔ باقی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن الیکشن کرانے کی کہیں تیاری نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس ملک کے اندر ایسی جمہوریت کو کیا کرنا ہے جس کا نہ سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ حکومت کرنے والوں کو پتہ ہے کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوگا، نہ اپوزیشن میں بیٹھنے والوں کو پتہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کو کیسے ربڑ سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی پریکٹس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اب اگر الیکشن نہ ہوئی ہے تو بہت انارکی پھیلے گی، کیونکہ یہی سیاسی جماعتیں اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جو کل ایک ہو کے ان کا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ راستے سے ہٹانے کے بعد ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ اب شروع ہونے والی ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ مختلف ابھی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں کرپٹ افراد کی، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں گے، تو بیلنس کرنے کے لیے ان کی پکڑ دکڑ آپ کو اگلے چند روز میں شروع ہوتی نظر آئے گی، اور احتساب جو ہے اس کا ایک نیا نظام جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور اس چکی میں بڑے بڑے سر جو ہیں دوبارہ وہ دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب جو عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے وہ تو ختم نہ ہو سکی، کیونکہ جس چیز کو آپ دبائیں گے اس کا ری ایکشن ہوگا۔ دبانے سے یہ ہو رہا ہے کہ پبلک کے اندر جو اتحادی جماعتیں جو حکومت کر گئی ہیں ان کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کا پارا ہائی ہے، کیونکہ لوگ اس وقت مہنگائی کے طوفان میں اس قدر دھس چکے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ وہ پبلک جو ہے ان کو اب اچھے اور برے کی تمیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس 1.5 سال میں عوام کا جو بھرکس نکالا گیا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ انتہائی بیڈ گورننس، انتہائی بیڈ ڈیسیژن، اور پبلک کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا گیا قرضوں کا کہ وہ کون اتارے گا، یہ ایک اور بڑا المیہ سامنے آنے والا ہے۔ اور اگر یہ حکومت طول پکڑتی ہے نگران سیٹ اپ، تو آگے مالی مشکلات میں پھر ایک نیا اضافہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے IMF اور ورلڈ بینک جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں وہ ان کی مشروط ہوتا ہے جمہوریت کے ساتھ، انہیں بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے سود در سود سارا سسٹم بنانا ہوتا ہے، اور انہوں نے عوام کے اوپر بوجھ لادنا ہے تاکہ پاکستانی عوام مزید ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار سکے۔ ہماری قوم کو جاگنا ہوگا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر مضبوط اور مستحکم جمہوریت کے لیے سر جوڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔